میری بہن روز ایک مٹھائی والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتی اور میرے کان میں کہتی، مجھے یہ لڑکا پسند ہے لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے بہن پر بڑی حیرت ہوتی، وہ لڑکا بہن کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ایک روز بہن نے اسی دکان کی مٹھائی کھائی اور وہ مر گئی۔ مجھے اس لڑکے پر شک ہوا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو جو بات سامنے آئی، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، جو ہر جگہ ان کی گردن فخر سے اکڑا دیتی ہیں، اور ایک میری بہن تھی شازمہ، جس نے ہم سب کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میرا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے جو اپنوں کی زندگی کو عذاب بنا دے۔ صبح سے اپنی بہن کو میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور اب مجھے جو خبر ملی تھی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ بھلا کون بہن ایسا کرتی ہے جو صرف اپنا سوچتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ جو خدا کو بھی ناراض کرتی ہے؟ خدا کسی بہن کو اپنی خواہش کے پیچھے اتنا اندھا نہ بنائے کہ باقی سب اس کی لگائی گئی آگ میں جل جائیں۔ میرے سامنے میری بہن کسی غیر انسان کے بازوؤں میں جھول رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو سرے عام گولی مار دوں، لیکن پھر جو اگلا منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش سلب کر دیے۔ میں جو اپنی بہن کو گولی مارنے کے در پر تھا، یہ منظر دیکھ کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ میرے دل نے بے اختیار بہن کو پکارا تھا، شازمہ۔ میں تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا، پر وہ میری بات سن ہی نہ پائی، اور پھر مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ ذہن ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا، جب میری بہن نے پہلی بار مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ کاش تب میں نے اس کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، کاش، کاش۔ لیکن پھر کاش رہ جاتا ہے ہماری زندگی میں جب ہم صحیح وقت پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک غلط فیصلہ ہم نے بچپن میں لیا تھا، جب شازمہ کے بیجا لاڈ اٹھا کر اسے سر پر چڑھا لیا۔ اماں کہتی رہتی تھیں کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، لڑکیوں کی ہر ضد نہیں پوری کرنی چاہیے، لیکن میں اور ابا اماں کی ایک نہ سنتے۔ شازمہ میری اکلوتی بہن تھی، مجھ سے 8 سال چھوٹی اور گڑیا جیسی خوبصورت۔ میں نے اور ابا نے شازمہ کی ہر ضد پوری کی۔ وہ جس چیز پر انگلی رکھتی، ابا اور میں اسے لے کر حاضر ہو جاتے۔ پھر چند سالوں بعد ابا چل بسے، میں، شازمہ اور اماں اکیلے رہ گئے، لیکن میں نے اماں اور شازمہ کو کبھی ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے ابا کا کاروبار سنبھال لیا، اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور شازمہ کو اچھے سے اچھے اسکول میں اور کالج میں پڑھنے دیا۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، جب شازمہ نے BA کر لیا۔ اب یونیورسٹی جا کر پڑھنا چاہتی تھی، پر اماں اس بات کے خلاف تھیں۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ محلے کی کسی لڑکی نے آج تک 10 جماعتیں پاس نہیں کیں، شازمہ نے تو پھر بھی BA کر لیا ہے، اب وہ کسی صورت اسے شہر جا کر یونیورسٹی میں غیر مردوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ یہ بات سن کر شازمہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ کہہ تو اماں ٹھیک ہی رہی تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ شازمہ ہم سے دور جائے، اور پھر میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری بہن یونیورسٹی میں غیر مردوں کے درمیان میں رہے اور ان کے ساتھ پڑھے۔ پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شازمہ کی بھوک ہڑتال اور ضد بڑھتی گئی۔ میں پہلی بار اماں کے فیصلے کی حمایت کر رہا تھا۔ میں واقعی اپنی بہن کو خود سے دور نہیں بھیج سکتا تھا، پر پھر شازمہ بیمار پڑ گئی۔ اس کا یونیورسٹی جا کر پڑھنے کا شوق جنون میں بدل گیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ اماں تو اپنے فیصلے کی پکی تھیں، لیکن میں اپنی بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، چنانچہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے اس کی یونیورسٹی جانے کی ضد کو مان لیا۔ یہ بات سنتے ہی شازمہ کے زرد چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی تھی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور میرے ہاتھوں کو تشکر سے تھام لیا۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ میری بہن کس قدر شدت پسند تھی۔ وہ اپنی ضد کو جب تک پوری نہ کر لیتی سکون کی سانس نہیں لیتی تھی۔ خیر، میں نے اپنی بہن کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر میں نے اماں اور اپنے دل کو سمجھایا کہ میری بہن میرا مان ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ جس دن میں اسے ہاسپٹل چھوڑنے گیا، پہلی دفعہ اماں نے اس سے بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے بھی ناراض تھیں، لیکن میری بہن کو اماں کی خاص فکر نہ تھی۔
اس کا خواب جو پورا ہو رہا تھا اتنا کافی تھا۔ پہلے پہل وہ روز مجھ سے اور اماں سے بات کر لیا کرتی تھی، پھر رابطہ کم ہوتا گیا، وہ گھر بھی کم آیا کرتی تھی۔ میں لینے جاتا تو کہتی کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے بھیا، میں ابھی نہیں آ سکتی، اور میں اکیلا ہی واپس لوٹ آتا۔ دن گزرتے گئے اور وقت بدلتا گیا۔ میں اور اماں میری بہن کے 2 سال پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں دن انگلیوں پر گزار رہا تھا۔ آخر کار 2 سال پورے ہوئے تو میری بہن نے کہا اسے 1 سال کا کورس کرنا ہے، وہ ابھی نہیں گھر آنا چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اور اماں دل محسوس کر کے رہ گئے۔ 1 سال مزید بڑھ گیا۔ 3 سال بعد جب میری بہن گھر واپس آئی تو وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بہت بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہ شور ڈالتی تھی، نہ بات بات پر کہکے لگاتی تھی، کافی خاموش ہو گئی تھی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اس میں یہ تبدیلی مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ میں اپنی بہن کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ اماں کو شازمہ کی یہ خاموش طبیعت بھا گئی تھی۔ ان کے مطابق لڑکیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے، وہ خاموش طبی اور اپنے کام سے کام رکھتی اچھی لگتی ہیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ شازمہ پڑھ لکھ کر سدھر گئی ہے، پر اچانک وہ سب ہوا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شازمہ اب وہ پہلے والی شازمہ نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی شازمہ کی پڑھائی مکمل ہوئی، اماں اب اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے ایک دن شازمہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والے اچھے خاندانی لوگ تھے۔ وہ لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ جب شازمہ کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ طے ہو رہا ہے، وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ خاموش رہنے والی شازمہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اماں اور میں تو اس کے رویے پر حیران رہ گئے تھے، جبکہ لڑکے والے یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ انہیں اس قدر بدتمیز لڑکی نہیں چاہیے۔ بس اس دن کے بعد سے شازمہ نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شازمہ کے انکار کے بعد اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور پھر اس دن اچانک اماں شازمہ کو اپنے ساتھ بازار لے گئیں۔ واپسی پر وہ لوگ محلے میں نئی بنی مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے چلی گئیں، اور پھر وہاں جو ہوا اس سے میں اور اماں بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ شازمہ اس مٹھائی والی دکان پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شازمہ کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے۔ مجھے اب تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو ضرور یونیورسٹی میں شازمہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو بالکل بدل گئی تھی۔ جیسے ہی شازمہ ہوش میں آئی، میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں بدل گئی تھی، پر وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ میرے لیے یہ پریشانی کی بات تھی، لیکن کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بار بار پوچھنے پر شازمہ نے کہا کہ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ خیر، میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا، پر اگلے دن جو ہوا اس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اگلے دن میری بہن پھر اس مٹھائی والی دکان پر پہنچ گئی۔ اماں کو جب شازمہ گھر میں نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ شازمہ کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آخر کار شام کو وہ اس مٹھائی والی دکان سے ملی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر گھر لے آیا۔ وہ کسی ربوٹ کی مانند گھر آئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اور اماں اب شازمہ کی حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اماں کو پکا یقین تھا کہ شازمہ کو یونیورسٹی سے کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ساری رات اماں اور میں جاگتے رہے۔ ہم بار بار شازمہ کو دیکھ رہے تھے جو سکون سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر میری پریشانی بھی تھوڑی کم ہوئی۔ خیر، اگلا دن ہوا تو میں کام پر چلا گیا۔ شازمہ اس وقت سو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میری بہن کا خاص خیال رکھے اور کمرے کا دروازہ بند رکھے۔ ابھی مجھے گھر سے آئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اماں نے فون کر کے شازمہ کے گھر سے غائب ہونے کا بتایا۔ اسے سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے سے اماں سے کہا کہ دروازہ اچھے سے بند کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اماں نے جواب دیا کہ دروازہ بند تھا، شازمہ کھڑکی سے چلی گئی ہے۔ میں بے چینی میں وہاں سے گھر کی جانب بھاگا۔ گھر میں واقعی شازمہ نہیں تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈوں، تب خیال آیا اور میں اگلے چند منٹوں میں اس مٹھائی والی دکان پر پہنچ گیا، اور مجھے حیرت ہوئی وہاں ایک بینچ پر ایک جانب شازمہ بیٹھی تھی اور وہ مٹھائی بناتے لڑکے کو گھور رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کا کندھا ہلایا اور پوچھا کہ شازمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازمہ نے مجھے دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے کر جاؤں۔ جیسے ہی میں نے جھک کر اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا، اس نے ہولے سے کہا، بھائی، مجھے یہ لڑکا پسند ہے۔
اس نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ پھر سے بول پڑی کہ یہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی بہن کی بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ عجیب کھوئی کھوئی سی حالت میں تھی۔ میں نے لڑکے کو ایک نظر دیکھا جس نے ایک بار بھی ہماری جانب نہیں دیکھا تھا، اور پھر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے گھر لے آیا۔ لیکن آج والے واقعے نے مجھے بری طرح سے گھما دیا تھا۔ محلے میں یہ مٹھائی کی دکان نئی نئی بنی تھی، اور جو لڑکا تھا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے شہر گیا تھا، پر واپس آ کر دکان بنا لی۔ مجھے اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے اس وقت اپنی بہن بہت زیادہ عزیز تھی۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑی کہ اور بھیجو بہن کو شہر پڑھنے کے لیے۔ میں نہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ آزادی نہیں دینی چاہیے۔ شازمہ مٹھائی کی دکان سے واپس آئی اور پرسکون نیند سو گئی، جبکہ میری تو نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ اگلے دن میں نے شازمہ سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا، پر مجھے ایک ضروری کام کی وجہ سے صبح صبح گھر سے نکلنا پڑا۔ میں اماں کو سمجھا بجھا کر آیا، پر شام کو واپس گھر آیا تو نہ گھر میں اماں تھی اور نہ شازمہ۔ میں بھاگا بھاگا دکان پر گیا۔ میری توقع کے عین مطابق شازمہ وہیں لکڑی کے بینچ پر بیٹھی اس لڑکے کو گھور رہی تھی، جبکہ اماں اس کی منتیں کر رہی تھیں، پر وہ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر شازمہ نے وہی بات دہرائی کہ بھائی، مجھے یہ لڑکا بہت پسند ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں غصے سے شازمہ کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے غصے سے سمجھایا کہ وہ لڑکا ہماری ذات کا نہیں ہے، اس لیے تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں بس اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اماں سے کہا کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو، پر رشتے کا نام سن کر شازمہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور کہا کہ مجھے کہیں شادی نہیں کرنی۔ میں نے اسے کمرے میں باندھ دیا اور اماں سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ میں اس لڑکے سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی دکان پر پہنچ گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا کہ میری بہن سے دور رہے، لیکن لڑکے نے کہا کہ وہ کسی لڑکی کو نہیں جانتا اور نہ اسے کسی میں دلچسپی ہے۔ خیر، اگلے 2 دن میری بہن کمرے میں بند رہی۔ اماں اس کا خاص خیال رکھتی رہیں، لیکن تیسرے دن میری بہن گھر سے غائب ہو گئی۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی، نہ اس لڑکے کی دکان پر ملی۔ وہ آرام و سکون سے اپنے کام میں مگن تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ محلے والے پہلے ہی میری بہن کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے، پر اب تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایسی بہن بیٹی کو گولی مار دینا چاہیے، اور واقعی شازمہ میرے سامنے آ جاتی تو میں اسے گولی مار ڈالتا۔ میں نے پولیس پہ بھی رپورٹ لکھوا دی تھی۔ پھر رات کے 12 بجے کے قریب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ محلے کے ایک آدمی کی بازو میں شازمہ بے ہوش جھول رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا دوں جس نے میری بہن کو ہاتھ لگایا تھا، پر اس آدمی کے الفاظ سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شازمہ کی لاش انہیں مسجد کے قریب ملی۔ لاش کا لفظ سن کر میری قوت سماعت جواب دے گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری پوری دنیا بدل چکی تھی۔ شازمہ مجھے اور اماں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے زہر کھایا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ اس کی لاش کے پاس مٹھائی کا ڈبہ پڑا جو محلے کی مٹھائی کی دکان سے لیا گیا تھا۔ شازمہ کو گزرے اب 10 دن ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے اس لڑکے پر شک ہوا، چنانچہ میں وہاں پہنچ گیا اور پولیس کو بھی اطلاع کر دی کہ اس لڑکے کی دکان سے مٹھائی کھا کر میری بہن مری ہے۔ یقیناً اسی نے کچھ ملایا تھا۔ میں نے لڑکے کا گریبان پکڑ کر رکھا۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ جھٹکا اور دوسرا ہاتھ میرے سامنے کیا جس کی 3 انگلیاں غائب تھیں۔ وہ غصے سے بولا، میں تمہاری بہن کو کیا ماروں گا؟ اس نے تو مجھ سے میری پوری دنیا ہی چھین لی ہے۔ پھر اس لڑکے نے جو کہانی سنائی، اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے کی شازمہ سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ کافی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جو اپنی پڑھائی سے مطلب رکھتا تھا، اور اس کی یہی بات میری بہن شازمہ کو پسند آ گئی۔ شازمہ نے اس سے بات چیت کرنا چاہی تو لڑکے نے سرد رویہ قائم رکھا۔ دھیرے دھیرے اس لڑکے کی محبت شازمہ کے دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ وہ اب اس لڑکے سے بات چیت کے بہانے ڈھونڈنے لگی، بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگی جو اس لڑکے کو بالکل پسند نہ تھیں۔
جوں جوں لڑکے کے لیے شازمہ کی محبت بڑھ رہی تھی توں لڑکے کو شازمہ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ لڑکا اب شازمہ کی ضد بن گیا تھا۔ ایک دن شازمہ نے سب کے سامنے لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ لڑکے کو شازمہ پر غصہ آیا اور اس نے سب کے سامنے شازمہ کی بے عزتی کی، جس پر باقی سب نے شازمہ کا بہت مذاق بنایا۔ شازمہ اب موقع کی طاق میں تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے کچھ پسند آیا تھا لیکن اسے مل نہیں رہا تھا۔ یہ بات اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھی۔ جتنی بے عزتی شازمہ کی اس لڑکے کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کی وجہ سے شازمہ اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے اپنے سامنے جھکانا چاہتی تھی۔ شازمہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اس کے حسن سے مروب ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے خود کو ماڈرن بنا لیا۔ وہ گھر والوں کو مکمل بھول گئی تھی جیسے، اور اپنے یہاں آنے کا مقصد بھی۔ اس کا بس ایک مقصد تھا، اس لڑکے کو خود کے سامنے جھکانا۔ اور پھر ایک دن وہ لڑکا اپنی کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ یونیورسٹی آیا جو مکمل پردہ کرتی تھی۔ شازمہ کو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ دونوں کے سر پر پہنچ گئی اور لڑکے سے سوال جواب کرنے لگی کہ اس لڑکی کا اس سے کیا رشتہ ہے جو خود تو پردہ کر کے پارسا بنتی تھی، پر اب وہ اکیلی کسی مرد کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ شازمہ نے اس لڑکی کی کردار پر کیچڑ اچھالا۔ اس پر اس لڑکے کا ہاتھ اٹھ گیا جس سے شازمہ محبت کرتی تھی۔ لڑکے نے شازمہ کو تھپڑ مارا اور بتایا کہ وہ پردے والی لڑکی اس کی منقوہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ شازمہ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب شازمہ حسد کی آگ میں پاگل ہونے لگی۔ اس نے سوچ سمجھ کر اس لڑکی کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا، اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ ڈر کر اس لڑکے کو چھوڑ دے۔ بدقسمتی سے اس وقت وہ لڑکا بھی ساتھ ہی تھا۔ ایکسیڈنٹ میں وہ لڑکی تو مر گئی اور لڑکے کو کافی چوٹیں آئیں۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس آ گیا اور مٹھائی کی دکان بنا لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شازمہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ جب شازمہ کو لڑکی کا موت کا پتہ چلا، اسے دھچکا لگا۔ اس نے لڑکی کی موت نہیں چاہی تھی، پر اپنی ضد میں وہ کسی کی جان لے چکی تھی۔ شازمہ کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا، اس لیے وہ اپنی پڑھائی کرتی رہی، لیکن اس دوران وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ اسے ہر جگہ وہ برقعے والی لڑکی دکھائی دیتی اور اس لڑکے کے جانے کے بعد اسے شازمہ کی محبت مزید بڑھ گئی، اور جب وہ واپس لوٹی تو اس لڑکے کو اپنے ہی محلے میں دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ وہ روز اس کی دکان پر اسے دیکھنے جاتی، پر ابھی بھی وہ اتنی ہی ضدی تھی۔ اس نے ایک بار بھی لڑکے سے معافی نہیں مانگی۔ وہ اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے علاوہ باقی تمام انسانوں کو کھلونا سمجھا اور پھر اپنی ہی ضد اور پاگل پن میں اپنی جان لے لی۔ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسی لڑکے کی دکان سے مٹھائی لے کر اس میں زہر ملانے کے بعد کھا کر اپنی جان لے لی۔ اپنی بہن کے بارے میں اس لڑکے سے سن کر میں بت بن گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا ضدی بنا دیا تھا کہ وہ پاگل پن کی حد تک شدت پسند بن گئی تھی اور پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خراب کر دی۔ میں اس لڑکے کو چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا اور دل میں اپنی شازمہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور سوچا کہ واقعی حسد، ضد اور شدت پسندی کا شاید یہی انجام ہوتا ہے، لیکن اس میں میری بھی غلطی تھی جو میں اپنی بہن پر پوری نظر نہ رکھ پایا، اور اس کی یہی سزا کافی تھی کہ میری بہن مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔